ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے۔ سہیل آفریدی کے وکیل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا بھی الیکشن کمیشن پہنچے۔ الیکشن کمیشن نے کہا مناسب حکم جاری کریں گے۔ کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف اپیل پر حکومت کو نوٹس جاری۔ وفاقی آئینی عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے۔ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ بدلنے کے لیے بڑا بینچ درکار ہوگا۔ الیکشن ٹریبونلز میں حاضر سروس ججز کی تعیناتی سے متعلق کیس کی سماعت بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ سندھ کابینہ کا اجلاس 1 دسمبر کو طلب۔ سندھ بلدیاتی ایکٹ 2013 میں ترمیم کی منظوری لی جائے گی۔ بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہونے پر ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے کا قانون ختم کرنے پر غور۔ بلدیاتی کونسل کے اجلاس کی صدارت ڈپٹی میئر اور وائس چیئرمین کریں گے۔ کونسلرز کے لیے اعزازیہ مقرر کرنے کی بھی تجویز۔ سندھ ہائی کورٹ نے ای چالان کے خلاف حکم امتناع دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ڈی آئی جی ٹریفک سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا لاہور اور کراچی میں الگ الگ جرمانے ہیں، آپ کراچی کا موازنہ کسی اور شہر سے نہ کریں۔ عدالت کے ریمارکس۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا بنوں میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف زرداری کا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ کہا عزم و استحکام وژن کے تحت فورسز بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وطن عزیز سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا فتنۃ الہندوستان اور ان کے سہولت کاروں کو کہیں چھپنے نہیں دیں گے۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کے حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج۔ ایس ایچ او کی مدعیت میں درج مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق 3 دہشت گردوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا۔ ایک حملہ نے خود کو گیٹ پر دھماکے سے اڑایا۔ دہشت گردوں نے ملکی سالمیت، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ ایرانی مشیر برائے قومی سلامتی علی لاریجانی کا دورہ پاکستان۔ اسلام آباد پہنچنے پر علی لاریجانی کا پرتپاک استقبال۔ صدر مملکت، وزیر اعظم سمیت اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ علی لاریجانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایرانی مشیر قومی سلامتی شام کو ایرانی سفارت خانے کی اشاعی میں شریک ہوں گے۔ علی لاریجانی کل پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں کہ علی لاریجانی کا دورہ پاک ایران تعلقات میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف سے اہم ملاقات۔ پولیس اور پیراملٹری فورسز کے لیے ٹریننگ ایکسچینج پروگرام پر اتفاق۔ پاکستان اور سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے ورکنگ گروپ کی میٹنگ اگلے ماہ منعقد کروانے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی امور اور دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برمی مسلمانوں کی قانونی حیثیت کا دیرینہ مسئلہ حل کرنے پر بھی بات چیت۔ سعودی وزیر داخلہ کا برمی مسلمانوں کے مسئلے کے حل پر پاکستانی ہم منصب سے اظہار تشکر۔ مودی سرکار کی حکومت نے بھارت میں مسلم دشمن پالیسیاں جاری۔ بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر کی تکمیل پر جشن منایا جانے لگا۔ ایودھیا میں اسی مقام پر 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے وقت بھارتی ریاست تماشائی بنی رہی۔ سینکڑوں مقامات پر فسادات بھڑک اٹھے، ہزاروں مسلمان جاں بحق ہوئے۔ آر ایس ایس، بی جے پی اور ان کی تنظیموں نے ایودھیا تنازع کو سیاسی طاقت حاصل کرنے اور ہندو ووٹ کو پولرائز کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں افراد کی بڑے پیمانے پر گرفتاری ہوئی۔ متعدد کشمیریوں کو بغیر الزام اور ٹرائل کی حراست میں رکھا گیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا پہلگام حملے کے تناظر میں بھارتی جوابی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ مبینہ اجتماعی سزا کے طور پر گھروں کی مسماری اور جبری بے دخلی کو بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا۔
پاکستان کا غزہ سے صہیونی فوج کے انخلا اور تمام عرب علاقوں سے اسرائیلی قبضے کے خاتمے پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی حق خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے 300 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ مودی طالبان گٹھ جوڑ افغان عوام کی معاشی بربادی کا نیا باب بن گیا۔ افغانستان کی بھارت کو سرمایہ کاری کی پیشکش۔ انتہا پسند مودی کے کٹ پتلی افغان طالبان بغیر ٹیکس کے ہی وسائل بھارتی کمپنیز کے حوالے کرنے کو بیقرار ہیں۔ افغانستان کے صنعت و تجارت کے وزیر کا کہنا ہے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے بھارتی کمپنیز کو خصوصی مراعات دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے بیرون ملک پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل چودھری صالح حسین کی ملاقات۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے وزیراعظم کو اپنی وزارت سے متعلق امور پر بریف کیا۔ وزیراعظم نے بیرون ملک پاکستانیوں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے وزارت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان کیا۔ ملاقات میں دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی خبر کے بعد اوگرا کی وضاحت۔ ترجمان اوگرا نے وضاحتی بیان میں کہا ٹیرف میں اضافہ نہیں کیا، پرانے ریٹس برقرار ہیں۔ پاکستان اور ملیشیا کا میری ٹائم تعاون بڑھانے کا عزم۔ وزیر بحری امور جنید انور چودھری سے ملیشیا کے نائب وزیر ٹرانسپورٹ کی برطانیہ میں ملاقات۔ پاکستان اور ملیشیا میں میری ٹائم تربیت کے لیے تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ میری ٹائم تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے نئے فریم ورک پر بھی غور۔ جنید انور چودھری کی ملیشیا کے لیے براہ راست فرٹیلائز کی تجویز۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی اپنی آئینی مدت مکمل کر کے تحلیل۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مقرر۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان یار محمد کل حلف اٹھائیں گے۔ گورنر سید مہدی شاہ نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد سے حلف لیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کے ہر ادارے کی پرفارمنس کا احتساب جاری۔ نئے پروجیکٹس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ کا پنجابی زبان کو تعلیم، ثقافت اور عوامی زندگی میں مرکزی مقام دلانے کے لیے تاریخی اقدامات کا حکم۔ کہا محنت کشوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت خصوصی قرض دیے جائیں گے۔ پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کو آج الیکشن کمیشن میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کو مقدمات سے راہ فرار اختیار کرنا مہنگا پڑ گیا۔ جوڈیشل کمپلیکس حملے کے 2 مقدمات پر شبلی فراز اشتہاری قرار۔ اسلام آباد اے ٹی سی نے مسلسل عدم حاضری پر شبلی فراز کو اشتہاری قرار دیا۔ اور پنجاب کے اسکولوں میں بچوں پر تشدد کے واقعات بڑھ گئے۔ رواں تعلیمی سال کے دوران اساتذہ کی جانب سے بچوں پر تشدد سے 81 سے زائد واقعات سامنے آئے۔ گزشتہ سال بچوں پر تشدد کے 70 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی۔